بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں، مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا۔ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بائعت کرے۔ اے مسلمان، میں حسین ہوں، میرے جد رسول اللہ، میری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ کربلا پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو ظہر کے وقت سرزمین نینوا یعنی کربلا پہنچے۔ مکہ سے کربلا تک کا سفر امام حسین علیہ السلام نے 23 دن میں طے کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خیمے نہر فرات کے کنارے نصب کیے۔ جب 3 محرم کو عمر ابن سعد کربلا پہنچا تو اس نے یہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو نہر فرات کے کنارے سے ہٹاؤ۔ تو جب حضرت عباس علیہ السلام کو اس معاملے کا علم ہوا تو حضرت عباس کو جلال آیا اور آپ علیہ السلام نے یزیدی سپاہیوں کے سامنے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ خیمے تو بہت دور کی بات ہے، اس لکیر کو عبور کر کے دکھاؤ، مجھے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس کو جلال میں دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے چہرے پر بوسہ دیا اور رو کر فرمایا کہ عباس، ہم نے جنگ نہیں کرنی، اگر ہم نے جنگ کرنی ہوتی تو میں اپنی بہنیں اور بیٹیاں ساتھ نہ لاتا، مجھے اپنے نانے کی شریعت کو بچانا ہے، اس لیے یہاں سے خیمے نکال لو۔ جس کے بعد مولا غازی عباس نے وہاں سے خیمے نکال کر دوسری جگہ لگا دیے۔ جس کے بعد 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھ کر یہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو۔ تو سعد نے 4000 سپاہیوں کو فرات کے کنارے تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو دریا کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ اور اس طرح خاندان رسالت پر میدان کربلا میں 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 8 اور 9 محرم کو عمر ابن سعد اور شمر نے مذاکرات کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے ارادے پر پوری طرح ثابت قدم تھے، لہٰذا انہوں نے فرزند رسول کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس کے بعد 10 محرم کی رات کو جب امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے اللہ تش کی آوازیں بلند ہوئیں تو حر ابن یزید جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا تڑپ اٹھا۔ یہ سوچنے لگا کہ ہائے، میں یہ کیا کر رہا ہوں کہ خاندان رسول اللہ کے خلاف یزیدیوں کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ان آوازوں نے پوری رات حر ابن یزید کو بے چین رکھا۔ تو 10 محرم کی صبح کو حر نے یزیدی فوج چھوڑ دی اور حسینی لشکر میں شامل ہو گیا، جس کے بعد حر میدان کربلا میں حسینی لشکر کی طرف سے جنگ لڑنے گیا اور شہید ہو گیا۔ حر کے بعد اصحاب حسین باری باری شہید ہوتے رہے، جن میں زہیر ابن کین، وہاب کلبی، جون اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اصحاب حسین تھے جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ہاشمی جوانوں میں سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو میدان کربلا میں بھیجا، جن کی شکل ہو بہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جوان بیٹا جب جنگ کرنے میدان کربلا میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دادا علی کی شجاعت دکھائی اور یزیدی فوج کو دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تب ان میں سے ایک فوجی نے آواز دی کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب خیموں کی طرف توجہ کی تو ان ملعونوں نے آپ علیہ السلام پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو صدمے کی وجہ سے آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاش پر بہت روئے اور امام علی اکبر کی لاش خیموں میں لے آئے۔
جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر کے میدان کی طرف روانہ کیا، جن میں حضرت علی کے بیٹے ابراہیم، عبداللہ، عثمان، محمد، امام حسن کے بیٹے امیر قاسم، عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل کے علاوہ اور بھی ہاشمی جوان اس جنگ میں شہید ہوئے، جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، شامل تھے۔ ایک ایک کر کے یہ گرانہ رسول کی ہستیاں شہید ہوتی گئیں۔ جیسے جیسے ان کی شہادت خیموں میں آتی، بیبیاں آہذاری اور نوحہ کرنے لگتی، وہیں امام حسین علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے کسی بھائی، بیٹے یا بھتیجے کو میدان کی طرف روانہ کرتے۔ یہ ایسا دل سوز منظر تھا کہ تاریخ انسانیت میں شاید ایسے مصائب اور ظلم کہیں دیکھنے کو ملے۔ اس گرم تپتے صحرا میں جب حسینی خیموں میں پانی ختم ہو گیا تو بچے پیاس سے رونے لگے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ نے اپنے چچا غازی عباس کو کہا کہ چچا عباس، میرا بھائی علی اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، آپ علیہ السلام پانی لے آئیں۔ جس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس کو پانی لانے کی اجازت دی۔ جب حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے گئے تو یزیدیوں نے حضرت عباس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام اور یزیدیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی، جس کے بعد دشمن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس علیہ السلام فرات تک جا پہنچے۔ جب حضرت عباس نہر فرات گئے تو اس وقت آپ شدید پیاسے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ہاتھوں کے چلو کو پانی سے بھرا اور پینے کے لیے منہ کے قریب کیا، لیکن آپ علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہاں خیمے میں آپ علیہ السلام کی معصوم بھتیجی سکینہ اور خواتین اہل بیت پیاس سے تڑپ رہی ہیں، جبکہ آپ یہاں پانی سے سیراب ہوں، لہٰذا حضرت عباس علیہ السلام نے پانی وہیں گرا دیا اور مشکوں میں پانی بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر یزیدیوں کی فوج نے آپ پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور سپاہیوں نے شدید وار کیے۔ سپاہیوں نے تلواروں سے حملہ کر کے آپ علیہ السلام کے بازو قلم کر دیے، تو آپ علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیا کہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ سکے، لیکن آپ علیہ السلام کے سر پر وار کر کے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی لاش پر حاضر ہوئے تو بہت روئے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شہادت کا شدید صدمہ ہوا۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت مصائب حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ حضرت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے تھے۔ حضرت علی اصغر کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، خیموں میں پانی موجود نہیں تھا جو ان کو پلایا جا سکے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے رونے کی آواز سنی تو تڑپ اٹھے، انہیں گود میں لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کیا اور دشمنوں سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پر رحم کرو جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ جس کے بعد عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ اپنے تیر سے اس بچے کی پیاس بجھاؤ، تو اس نے اپنا 3 پھلوں والا تیر کمان میں رکھا اور نشانہ لگا کر علی اصغر کی طرف تیر چلا دیا، لہٰذا تیر سیدھا بچے کی گردن میں جا کر لگا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے تیر کو گلے سے باہر نکالا اس حالت میں کہ بچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے بچے کی گردن سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے چلو میں لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، اے پروردگار، اس ظالم قوم کے ظلم پر شاہد رہنا۔ یوم عاشورہ 10 محرم کی صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے صاحب کے ساتھ نماز ادا کی اور جنگ کے لیے تیاریاں مکمل کی۔ امامہ رسول سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، ذوالفقار کو نیام میں لیا اور ذوالجناح کو تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، لہٰذا بے ساختہ یہ نکلا کہ اے مسلم، اے عباس، اے علی اکبر، میرے شیرو، آج حسین تنہا رہ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رخصت کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لائے۔ خواتین نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صبح سے جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی نصیحت کی اور ذوالجناح کی طرف بڑھے تو آپ علیہ السلام کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ سکینہ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بابا کے ساتھ یہ آخری گھڑی ہے اور اب آپ علیہ السلام واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بڑی بہن زینب کبریٰ سے الوداع لی۔ بی بی زینب نے کربلا میں اپنے بھائی اور بچوں کی شہادت دیکھی تھی جس سے آپ کا دل چھلنی ہو چکا تھا اور اب ان کا واحد سہارا حسین ابن علی تھے، لہٰذا حضرت زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ بی بی زینب کا دل پھٹ پڑا۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی، کچھ وصیتیں کی اور میدان کی طرف چل دیے۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں تشریف لائے اور بلند آواز سے مخاطب ہوئے اور انہیں دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو، میرے حسب اور نسب پر غور کرو اور ذرا سوچو کہ میں کون ہوں۔ کیا مجھے قتل کر دینا اور میری حرمت پامال کر دینا تمہارے لیے سزاوار ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ میرے بابا علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر چاہو تو اس بات کے متعلق ان لوگوں سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ، ابو سعد خدری، سہیل
सुहेल बिन साद, जैद बिन अरकम और अंस बिन मालिक से पूछ लो, वो तुम्हें बता दें कि उन्होंने ये बातें खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी। क्या तुम अब भी अपने हाथों को मेरे खून से रंगने से बाज नहीं आओगे? इमाम अलैहिस्सलाम के इस जामे खुतबे के दौरान शिमर ने खूब शोर मचाया और यजीदियों ने इमाम अलैहिस्सलाम के दावत हक का इनकार कर दिया। लिहाजा अब गमसान की लड़ाई शुरू हुई। ये असर का वक्त था। आप अलैहिस्सलाम जुल्फकार हाथों में लिए मैदान में मौजूद यजीदियों को धूल चटा रहे थे और निहायत शुजात और बहादुरी से जंग करते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियों पर हमला करते जाते, जिनकी तादाद 30,000 थी। आप अलैहिस्सलाम उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम दुश्मनों की एक बहुत बड़ी तादाद को वासिल जहन्नम कर चुके थे। इसके बाद नेज़ाबाजों और तीर अंदाजों की बड़ी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद प्यासे थे। इसी वक्त इब्ने नुमैर ने एक तीर मारा जो आप अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक पर लगा और तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। आपका पूरा बदन जख्मों से चूर था। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम जख्मों की ताब न लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। इस वक्त मगरिब की नमाज का वक्त था। आप अलैहिस्सलाम ने तीरों और नेज़ों की बारिश में नमाज अदा करना शुरू की और सजदे की हालत में सनान ने आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक तन से जुदा किया और उसे नेज़ा पर बुलंद किया गया और यजीदी फौज ने आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर मौजूद तमाम चीजें लूट ली और इमाम अलैहिस्सलाम के जिस्म को घोड़ों के टापों के तले रौंदा गया। रिवायात से पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कायनात में तलातुम पैदा हो गया। स्याह आंधियां चलने लगी, जलजला के आसार पैदा हुए, बिजलियां कड़कने लगी, फिजा में तरीकी छा गई, आसमान सुर्ख हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने समझा कि कयामत करीब है। आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलजना जख्मी हालत में दौड़ता और हिनहिनाता हुआ खैमों की तरफ आया। बीबियां जुलजना को देखकर समझ गईं कि इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं। लिहाजा बीबियों ने गिरिया जारी करना शुरू कर दिया और अपने सर पर खाक मलने लगी।